السلام علیکم ویورز، میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ فارمیسی پہ۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا نیو سیڈل سیرپ کا۔ آج ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے، اس کے نقصانات آپ کو کیا دیکھنے میں ملتے ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں آج دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ برانڈ نیم ہے جس کا نیو سیڈل، جس کو بنا رہا ہے جی سامی فارما۔ سامی فارما ایک اچھا فارما ہے۔ قیمت کی بات کی جائے تو 114 روپے میں آپ کو 90 ml کے پیک میں پاکستانی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ابھی اگر بات کی جائے اس کی کمپوزیشن کی تو اس کے اندر موجود ہے لیووسٹریزائن ڈی ہائیڈروکلورائڈ۔ یہ بیسیکلی اینٹی الرجک اور اینٹی ہسٹامین دوا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے مختلف طرح کی الرجیز کی علامات کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جن کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے الرجک رہنائٹس۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیزل پیسیج ہے، یعنی یہ جو ہمارا ناک کا اندرونی حصہ ہے، اس میں کسی وجہ سے کوئی سوزش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر مختلف طرح کی علامات آتی ہیں، جس میں چھینکیں آنا، نزلہ زکام ہونا، ناک کا بہنا، ناک کا بند ہو جانا، آنکھوں میں سے پانی آنا، آنکھوں کا لال ہو جانا، یا اس کے علاوہ گلے میں جو ہے مسلسل ایک ریشہ یا کیرا سا گرتا ہے جس کو بولتے ہیں پوسٹ نیسل ڈرپ۔ تو اس طرح کی جو ہے کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے الرجک رہنائٹس میں۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں پھر اس سیرپ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کی علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آ جاتی ہیں اسکن الرجیز، یعنی اگر آپ کے جلد کے اوپر کسی وجہ سے کوئی الرجی ہو جاتی ہے، جس میں ایگزیما آ جاتا ہے، ڈرماٹائٹس آ جاتا ہے، یا بعض اوقات جلد کے کسی حصے پہ کوئی دانے بن جاتے ہیں، ریش ہو جاتا ہے اور ریڈنس ہو جاتی ہے، متاثرہ جگہ پہ خارش ہوتی ہے، تو ایسی تمام کنڈیشن میں اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کی جلد کے اوپر کوئی ہائیوز بن جاتے ہیں، تپھڑ سے اگر آپ کی جلد کے اوپر بن جاتے ہیں، تو ایسی تمام کنڈیشن میں بھی جو ہے اس سیرپ کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جلد کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیڑا کاٹ جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے یا دانہ بن جاتا ہے وہاں پہ، تو ایسی کنڈیشن میں بھی جو ہے انسیکٹ بائٹ میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ مختلف طرح کی چیزوں سے الرجک ہوتے ہیں، یعنی ڈسٹ سے الرجی ہو جاتے ہیں، پولن سے الرجک ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر میں آپ نے پیٹ رکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو بعض اوقات جو ہے الرجی ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی جو ہے اس سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو اس کے نقصانات میں آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، سر بھاری ہو سکتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے آپ کا، تو اس طرح کے جو ہیں سائیڈ ایفیکٹس اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزیج کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے 6 ماہ سے لے کر 5 سال کے بچوں میں آدھا چمچ دن میں 1 دفعہ، 6 سال سے لے کر 11 سال کے بچوں میں 1 چائے کا چمچ دن میں 1 دفعہ، ایڈلٹس اور جو 12 سال سے بڑے بچے ہیں ان میں اس کا استعمال جو ہے 2 چائے والے چمچ دن میں 1 دفعہ استعمال اس کا کیا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بولیں گے آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال کرنا ہے، خود سے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی نیو سیڈل سیرپ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔